صلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ الحمدللہ آج درس حدیث کا 21واں دن، یعنی انشاءاللہ ہمارے 3 ہفتے آج مکمل ہو جائیں گے، اور جیسے جیسے ہم اختتام کی طرف جا رہے ہیں، آج کے بعد ہمارے 4 سبق باقی رہ گئے ہیں، تو احادیث کی تعداد زیادہ ہوتی جا رہی ہے، اور آپ کے لیے ان تمام احادیث کو جمع رکھنا اور ان کا ایک مجموعہ اپنے پاس رکھنا کہ یہ وہ احادیث ہیں جو ہم نے پڑھی ہیں استاد سے، اور انشاءاللہ میں آخری درس کے دن آپ کو اپنی حدیث کی سندیں بھی بتاؤں گا کہ میں نے بخاری شریف کن سے پڑھی اور انہوں نے کن سے پڑھی، اور اس طرح کچھ اور احادیث جو اس میں آئی ہیں۔ آج کے درس میں بھی حدیث کی 4 کتابوں سے، صحاح 6 جو 6 کتابیں کہلاتی ہیں، ان میں سے 4 کتابوں سے احادیث لی ہیں، بخاری سے، مسلم سے، اور ابن ماجہ سے، اور ترمذی شریف سے۔ اور چونکہ ہم خلفائے راشدین کی زندگیوں پر جو ان کے فضائل اور مناقب میں جو احادیث وارد ہوئی ہیں اس کا سلسلہ چل رہا ہے، اور یہ سلسلہ اس لیے چل رہا ہے کہ ہمیں یہ پتہ چلے کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں انسان سازی کے لیے بھیجا گیا تھا، انسان بنانے کے لیے، نظام دنیا کو اسلام کا دینے کے لیے، اور ظاہر نظام انسانوں کے ذریعے دیا جاتا ہے۔ تو آپ نے جو محنت جس انسانوں پر کی، ان میں جو سب سے ممتاز ترین لوگ تھے، یوں تو 1.25 لاکھ 1.5 لاکھ کے لگ بھگ صحابہ تھے، ان میں سے جو سب سے ممتاز ترین جو آپ کی محنت کا نتیجہ تھا، جو آپ کی محنت اور آپ کی تربیت کا شاہکار تھے، تو کون لوگ تھے اور کیسے لوگ تھے، اور ان کے فضائل، انہوں نے یہ فضائل کیسے حاصل کیے تھے، یہ چیزیں ان کو کیسے ملی تھیں، یہ ہمیں اس حدیث کے اسباق سے ہمیں اس کا پتہ چلتا ہے۔ تو اور ہمیں ان سے عقیدت اور محبت پیدا ہوتی ہے، ان کی راہ پر چلنے کا شوق پیدا ہوتا ہے، ہمارے دل میں آتا ہے کہ ہمیں بھی اس میں کوشش کرنی چاہیے، اور یہ اس کے رستے ہیں۔ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ فضیلت کیسے حاصل کی گئی، کون سی چیزیں اس کے ذریعے سے، کون سے وہ کام ہیں کہ جو انسان کرے تو وہ فضائل کے ان درجات تک اللہ جل شانہ اس کو پہنچا دیتے ہیں۔ یہ اس کا مقصد ہے، یہ اس کے لیے ایک ان حضرات کی زندگیوں کو پڑھنے کی ایک بڑی اہم اور بنیادی وجہ جو ہے وہ یہ ہے۔ آج کے سبق کی طرف چلتے ہیں۔ حدیث نمبر ہمارے 142 ہے، یعنی کل ہماری جو حدیث ہوئی ان میں سے 142، اور یہ بخاری شریف کی روایت ہے 3695 وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من يحفر بئر رؤما فله الجنہ فحفرها عثمان وقال من جهز جيش العسرہ فله الجنہ فجهزه عثمان۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، جب مکہ، اس پر اور روایات آئیں گی، واقعات آپ کے سامنے آئیں گے۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل میں آج کی احادیث ہیں۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام آتے ہی 4 باتیں آپ کے ذہن میں آتی ہیں۔ عثمان کے نام کے ساتھ آپ کے ذہن میں جمع القرآن آتا ہے، یعنی قرآن کے جمع کرنے کی خدمت آتی ہے۔ آپ کے ذہن میں کامل الحیاء والایمان آتا ہے، حیا ان کا خاص وصف تھا۔ آپ کے ذہن میں ذو النورین آتا ہے کہ وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دوہرے داماد تھے، اور آپ کے ذہن میں عثمان کے نام کے ساتھ ایک اور لقب جڑا ہوا ہے جس کو غنی کہتے ہیں، یعنی آپ کو ان کی سخاوت اور مالداری۔ یہ 4 چیزیں، سخاوت اور مالداری، اور حضرت عثمان غنی کا قرآن جمع کرنا، ان کا وصف حیا، اور ان کی دوہری دامادی، 2 صاحبزادیاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یکے بعد دیگرے آپ کے عقد میں آئیں، اور آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک جتنے بھی انسان آئے ہیں، یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے انبیاء آئے ہیں، ان میں سے پوری دنیا میں، پوری کائنات میں کوئی اور شخص ایسا نہیں ہے جو کسی بھی نبی کا دوہرا داماد ہو سوائے عثمان غنی کے۔ کسی نبی کی 2 بیٹیاں یکے بعد دیگرے کسی ایک شخص کے نکاح میں نہیں گئیں سوائے عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ یہ ایسا نرالا اعزاز ہے عثمان کا کہ روئے زمین پر ان کا کوئی ثانی نہیں ہے، اس کے اندر کوئی ان کا ہمسر نہیں ہے اس میں۔ تو اس پر آئے گی باتیں آگے۔ یہ جو بخاری شریف کی روایت ہے، اس کی مزید تفصیلات حدیث کی دیگر کتابوں میں زیادہ بہتر طریقے کے ساتھ آئیں گی، زیادہ تفصیل کے ساتھ آئیں گی۔
جب مدینہ منورہ پہنچے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو وہاں ایک کنواں تھا بیر روما کے نام سے، اور یہ بیر روما کسی یہودی کے پاس تھا، اور یہ اس کا میٹھا پانی تھا، بڑا بہترین پانی تھا، اور وہ بہت مہنگا، ایک ڈول کا بڑا مہنگا بیچتا تھا پانی کا، غریب مسلمان خرید نہیں سکتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اس کو من یحفر بئر روما، یعنی یحفر کا مطلب یہ خرید کر اس کو وقف کر دینا ہے، فلہ الجنہ، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو جنت کی ضمانت دی تھی، اور کہا کہ فحفرہا عثمان، تو وہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے خرید کر اس کو وقف کر دیا۔ اس کی مزید تفصیلات آگے آئیں گی۔ وقال، اور آپ نے فرمایا من جہز جیش العسرہ، اور جس نے غزوہ تبوک کے موقع پر، چونکہ مسلمانوں کی معاشی حالت انتہائی کمزور تھی، اس لیے آپ نے فرمایا کہ جو جیش عسرہ یعنی غزوہ تبوک کے لشکر کے لیے جو شخص سامان دے گا، جو شخص اس لشکر کو لیس کر دے گا سامان سے، یعنی جنگ کے اسباب دے گا، فلہ الجنہ، میں اس کے لیے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ فجہزہ عثمان، تو سب سے زیادہ اس موقع پہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے سامان دیا اس کو۔ جہزہ کا مطلب ہوتا ہے لشکر کو تیار کرنا، لشکر کے اسباب مہیا کرنا، اسباب جنگ مہیا کرنا، یعنی اس کے اندر اسلحہ بھی آتا ہے، تلواریں، اور اس میں جو ہے وہ گھوڑے، اور اس میں نقدی جو چاہیے ہوتی ہے، ظاہر بات ہے جنگوں میں وسائل چاہیے ہوتے ہیں۔ یہ پہلی روایت تھی۔ دوسری حدیث یہ مسلم شریف کی حدیث ہے، صحیح مسلم کی، اور حدیث نمبر ہے 6209 ان عائشہ رضی اللہ عنہ قالت کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مضطجعا فی بیتی۔ اما عائشہ کہتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں لیٹے ہوئے تھے۔ استجاع کہتے ہیں لیٹنے کو، مضطجعا لیٹے ہوئے تھے بستر پر، فی بیتی میرے گھر میں، اما عائشہ کے حجرے کے اندر، اور کاشفا عن فخذیہ او ساقیہ، اور آپ کی پنڈلیاں، فخذیہ کہتے ہیں رانوں کو، یا او ساقیہ کہتے ہیں پنڈلیوں کو، یعنی آپ کی پنڈلیاں جو تھیں وہ ان پر سے کپڑا ہٹا ہوا تھا، پنڈلیاں آپ کی کھلی ہوئی تھیں، یعنی جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ تر تہمد استعمال کرتے تھے، تو تہمد کا کپڑا آپ کے ٹخنوں سے اوپر، آپ کی پنڈلیوں سے اوپر تھا۔ فاستأذن ابو بکر، جیسا بندہ لیٹا ہوا ہوتا ہے تو ظاہر بات ہے کپڑا اوپر ہو جاتا ہے، پنڈلی نظر آ رہی تھی آپ کی۔ فاستأذن ابو بکر، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، اجازت مانگی۔ فاستأذن کا مطلب ہوتا ہے اجازت مانگی۔ فأذن له، آپ نے اجازت دے دی، آئیے بیٹھیں۔ وهو على تلك الحال، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے لیٹے ہوئے تھے ویسے لیٹے رہے، تلک الحال، اسی حال میں رہے۔ فتحدث، اور گفتگو ہوتی رہی ابو بکر کے ساتھ۔ ثم استأذن عمر، پھر دروازہ کھٹ کے عمر آئے، اجازت مانگی گھر میں داخل ہونے کی۔ فأذن له، اجازت دے دی۔ وهو كذلك، اسی طرح آپ لیٹے رہے جیسے لیٹے ہوئے تھے، جس پوزیشن میں تھے آپ نے حرکت نہیں فرمائی۔ فتحدث، گفتگو ہوئی آپس میں۔ ثم استأذن عثمان، پھر عثمان داخل ہوئے، اجازت مانگی۔ حضور نے کہا کہ فجلس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جو لیٹے ہوئے تھے، فجلس، آپ اٹھ کر بیٹھ گئے۔ وسوى ثيابه، اپنے کپڑوں کو درست کر لیا، وہ جو پنڈلی سے تہمد اوپر تھا، پنڈلی تک تھا، اس کو ٹھیک کر دیا۔ فدخل، وہ داخل ہوئے، آئے، جب آپ ٹھیک ہو گئے آپ نے پھر ان کو اجازت دی، وہ اندر آئے۔ فتحدث، گفتگو ہوئی۔ فلما خرجا، جب یہ لوگ چلے گئے، اما عائشہ کہتی میں نے تو دیکھ لیا تھا، تو قالت عائشہ، میں نے کہا کہ میں نے سوال کیا، میں کہا دخل ابو بکر، یا رسول اللہ ابو بکر تشریف لائے، میرے والد گرامی آئے۔ فلم تحتش لہ ولم تبالہ، آپ نے کوئی خیال نہیں کیا، آپ نے کوئی اس کی پرواہ نہیں کی، جیسے آپ لیٹے ہوئے تھے آپ ویسے لیٹے رہے۔ ثم دخل عمر فلم تحتش لہ ولم تبالہ، یا رسول اللہ، پھر عمر آئے، آپ نے اس کی بھی کوئی پرواہ نہیں کی، کوئی خیال نہیں کیا، کوئی تیاری نہیں کی۔ ثم دخل عثمان، پھر جب عثمان داخل ہوئے، فجلست، آپ تشریف بیٹھ گئے، لیٹے ہوئے تھے آپ اٹھ کے بیٹھ گئے۔ وسویت ثیابک، اور آپ نے اپنے کپڑے درست کیے۔ فقال، آپ نے کہا الا استحیی من رجل تستحیی منہ الملائکہ، آپ نے کہا کہ کیا میں اس شخص سے حیا نہ کروں جس سے فرشتے حیا کرتے ہیں۔
کیا میں اس شخص سے حیا نہ کروں جس سے فرشتے حیا کرتے ہیں؟ یہ کیا ہوا، کیا بات؟ دیکھیں آپ کا ظاہر بات ہے کہ کوئی کپڑا ایسی جگہ سے نہیں ہٹا ہوا تھا جو سطر کے میں آتا ہے، اور آپ نے اس لیے اپنی پوزیشن درست فرمائی کہ چونکہ یہ بہت زیادہ حیادار ہیں، مجھے اس حالت یعنی مجھے ایک ایزی پوزیشن میں دیکھ کر ان کو حیا آ جائے گی عثمان کو، اور یہ جو بات کرنے کے لیے آئے ہیں وہ یہ نہیں کر پائیں گے جس طرح ایک حیادار انسان کے لیے، ان کی سہولت کے لیے۔ ورنہ اگر اس کا تعلق کوئی شریعت کے حکم کے ساتھ ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابوبکر کی تشریف آوری پر بھی کرتے، عمر رضی اللہ تعالیٰ کی تشریف آوری بھی کرتے۔ اس کا تعلق عثمان کی طبیعت کے ایزی ہونے کے ساتھ تھا، عثمان کی طبیعت کے موافقت اور مزاج کے ساتھ تھا، اور فرمایا کہ چونکہ اس کی طبیعت میں حیا بہت زیادہ ہے، وہ مجھے اس طرح بے تکلفانہ لیٹا دیکھ کر شاید ان کو یہ خیال آتا کہ میں آ گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے ڈسٹرب کر دیا، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ آرام سے لیٹے ہوئے ہیں اور میں ادھر ایک حیا والا انسان سمجھ سکتا ہے کہ اس انسان کو کیا ان کو مسئلے پیش آنے تھے۔ آپ نے اس کی رعایت فرمائی، اور یہ ارشاد یہ فرمایا کہ جس شخص سے فرشتے حیا الا استحی، میں حیا نہ کروں، من رجل، اس آدمی سے، تستحی منہ الملائکہ، جس سے فرشتے حیا کرتے ہیں، فرشتے اس کا لحاظ کرتے ہیں۔ تیسری حدیث ہے اور یہ ابن ماجہ کی روایت ہے، عن عائشہ رضی اللہ عنہا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی مرضہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مرض الوفات میں فرمایا، وددت ان عندی بعض اصحابی، میرا دل چاہتا ہے کہ میرے ساتھ وددت، میرا دل چاہتا ہے، ان عندی بعض اصحابی، میرے پاس میرے صحابہ میں سے کوئی ہوتا، کسی کا دل چاہ رہا ہے ساتھ کسی کے ہونے کا۔ قلنا یا رسول اللہ، ام عائشہ فرماتی ہم نے کہا کہ یا رسول اللہ، الا ندعو لک ابا بکر، ہم ابو بکر کو بلا لیں آپ کے لیے، ندعو لک، آپ کے لیے بلا لیں، آپ کی طبیعت جو چاہ رہی ہے۔ کہتے ہیں کہ فسکت، آپ خاموش رہے، جواب نہیں عنایت فرمایا، تو ہم سمجھ گئے کہ نہیں ابو بکر مراد نہیں ہے۔ قلنا الا ندعو لک عمر، یا رسول اللہ عمر کو بلا لیں آپ کے لیے، فسکت، خاموش رہے، ہم سمجھ گئے کہ یہ بھی مراد نہیں ہے۔ قلنا الا ندعو لک عثمان، یا رسول اللہ عثمان کو بلا لیں آپ کے لیے، قال نعم، کہا عثمان کو بلائیں۔ فجاء عثمان، عثمان آ گئے، فخلا به، آپ نے کہا کہ لوگ سارے چلے جائیں، خلا خلوت سے، یعنی میں نے عثمان سے تنہائی میں کوئی بات کرنی ہے، تنہائی اختیار کر لی۔ فجعل النبی یکلمہ، کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گفتگو فرماتے رہے عثمان سے۔ ووجہ عثمان یتغیر، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چہرہ بدلتا رہا، ان کے چہرے پر مختلف قسم کی کیفیات متغیر آتی رہیں۔ قیس کہتے ہیں، قال قیس فحدثنی ابو سہلہ مولا عثمان، قیس کہتے ہیں کہ عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے غلام ابو سہلہ یہ کہتے تھے کہ ان عثمان ابن عفان قال یوم الدار، کہتے ہیں کہ جس دن عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کا محاصرے کے دوران، جس دن 40ویں دن تقریباً، جب ان کے گھر پر حملہ ہوا، بلوائی پہلے تو محاصرہ کر کے بیٹھے رہے، محاصرے کی حدیث آئیں گی، اس پر انہوں نے کیا کہا، تو جب وہ یوم الدار یعنی جب وہ محاصرے کے اندر جب ان کے گھر پر حملہ ہو گیا، شہادت والا دن، تو کہا کہ اس دن قال یوم الدار، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عہد الی عہدا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے ایک عہد لیا تھا، اور میں فانا صائر الیہ، میں اس عہد کی طرف جا رہا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے جو عہد لیا تھا، میں اس عہد کی طرف جا رہا ہوں۔ وقال علی فی حدیثی، اور کہتے ہیں کہ علی بن محمد نے
ایک اور راوی ہیں، انہوں نے اپنی روایت میں کہا ہے کہ وَأَنَا صَابِرٌ عَلَيْهِ، اور میں اس پر صبر کر رہا ہوں، میں صابر ہوں اس پر، جو کچھ میرے ساتھ ہونے والا ہے نظر آ رہا تھا، یہ میرا وہ عہد ہے جو رسول اللہ سے میں پورا کر رہا ہوں، اور وَأَنَا صَابِرٌ عَلَيْهِ، اور میں اس کے اوپر صبر کر رہا ہوں۔ تو کہتے ہیں فَكَانُوا يُرَوْنَهُ ذَلِكَ الْيَوْمِ، کہتے ہیں کہ سب لوگوں کا خیال تھا کہ یہ جو عثمان رضی اللہ تعالی عنہ جس عہد کی بات کر رہے ہیں، یہ وہ عہد تھا جو حضرت عائشہ جو فرماتی ہیں جو حضور نے بلایا تھا۔ یہ کیا ہوا تھا؟ قصہ سن لیں، جتنی روایات اس نوعیت کی آئی ہیں ان سب کو جمع کر لیں مختلف حدیثی کتابوں سے۔ دیکھیں احادیث میں ایسے ہوتا ہے، قرآن میں بھی ایسے ہوتا ہے، ایک واقعہ ایک جگہ آتا ہے، ایک حصہ اس کا ایک جگہ آتا ہے، ایک پارٹ، دوسرا حصہ دوسری جگہ آتا ہے، تیسرا حصہ تیسری جگہ آتا ہے۔ ایک راوی کو واقعے کا ایک چیز اس کو یاد ہوتی ہے، یا ان کے سامنے اتنی بات ذکر ہوئی ہوتی ہے، دوسرے کے سامنے اتنی، تیسرے کے سامنے اتنی۔ تو اس سب کو جب آپ جوڑیں گے سارے کو تو پوری تصویر آپ کے سامنے واضح ہو جائے گی۔ میں آپ کو پورا قصہ سنا دیتا ہوں، باقی احادیث آپ کو اس میں سمجھ میں آ جائیں گی۔ یہ اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، یہی جو آپ کے سامنے ہے، اس کے باقی جو مسنگ پارٹس ہیں وہ میں آپ کو پورے کر دوں۔ اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے یہ فرماتی ہیں، حضور نے کہا کہ کسی کو بلا لو، آخری وقت تھا۔ میں نے پوچھا پہلے ابوبکر کو بلائیں، کہا نہیں، پھر کہا عمر کو بلائیں، کہا نہیں، کہا عثمان کو بلائیں، کہا ہاں، اور آپ ان کے ساتھ تنہائی اختیار کر لی۔ یہ تو بات آپ نے یہاں پر سن لی ہے جو ابن ماجہ کی روایت ہے، حدیث نمبر 113 ہے ابن ماجہ کی۔ اگلی دوسری روایات میں عائشہ فرماتی ہیں کہ جب خلوت ہوئی تو کیسے ہوئی، وہ میں نے آپ کو اس دن بتایا تھا کہ اب عائشہ کہتی ہے ہمارے گھر کے میں ایک پردہ تھا، میرے کمرے، میرے حجرے میں، جب حضور خلوت چاہتے تھے، کسی کے ساتھ بات چیت کرنا چاہتے تھے، میں پردے کے دوسری طرف چلی جاتی تھی۔ تو عائشہ کہتی ہیں کہ میں، حضور نے کہا میں نے عثمان سے الگ بات کرنی ہے، تو جو اور لوگ ہوں گے اگر کوئی وہ ادھر چلے گئے ہوں گے دوسری طرف اب عائشہ کہتی میں پردے کے پیچھے آ گئی۔ اب عائشہ کہتی میں نے کبھی، حضور نے جب پہلے کبھی خلوت مانگی تو میں پردے کے پیچھے پہلے بھی آتی رہتی تھی، لیکن میں کان نہیں لگاتی تھی کہ آپ کیا بات کر رہے ہیں۔ اس دن کہتی مجھے بڑا تجسس تھا، تعجب تھا۔ تجسس یہ تھا، تعجب یہ تھا کہ کون سی ایسی بات ہے کہ جو نہ میرے ابا سے کی، ابوبکر صدیق سے، نہ عمر فاروق سے کی، عثمان سے کر رہے ہیں۔ تو مجھے تھوڑی سی میں نے سنی کہ کیا بات ہے، تو کہتی ہیں آپ صلی اللہ، ابھی حدیثیں آگے آ جائیں گی، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ عثمان، لوگ تمہاری قمیص اتارنا چاہیں گے، ایک وقت آئے گا لوگ تمہاری قمیص اتارنا چاہیں گے، عثمان تم اپنی قمیص مت اتارنا، تم نہیں اترنے دینا، اور تمہارے ساتھ جو ظلم ہو اس کو صبر کے ساتھ برداشت کر لینا۔ اس میں اشارہ تھا کہ آپ تمہیں شہید کر دیا جائے گا اس میں۔ پھر ایک عجیب بات اور ارشاد فرمایا، کہا کہ عثمان یہ ظالم یعنی تمہیں شہید کرنے والے تم کو میرے ساتھ دفن نہیں ہونے دیں گے۔ اس پر حضرت عثمان روئے کہ یا رسول اللہ میں تو کہیں یہاں پہ قریب دفن ہوتا، کہا نہیں وہ نہیں ہونے دیں گے، لیکن عثمان تمہیں جہاں بھی دفن کر دیا جائے، تمہاری قبر سے لے کر میری قبر کے درمیان جتنی جگہ ہوگی، جتنا علاقہ ہوگا، اس میں کوئی جتنے لوگ دفن ہوں گے ان سب کی اللہ مغفرت کر دے گا۔ اما عائشہ فرماتی ہیں یہ بات میں نے سنی، لیکن اس کے بعد عثمان چلے گئے اور مجھے اللہ پاک نے یہ بات بھلا دی۔ فرماتی ہیں حضور کا انتقال ہوا، ابوبکر کا دور گزرا، عمر کا دور گزرا، عثمان کا دور 10 سالہ دور گزرا، حتیٰ کہ وہ دن آگے جب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کا محاصرہ ہو گیا، اور ان کی مظلومانہ شہادت، ایسی شہادت ہے کہ آپ اس کے قصے کی تفصیل پڑھیں تو آپ کا دل دہل جائے، خون کے آنسو روئے آپ کا دل اس مظلومیت پر۔ تو کہتی ہیں کہ جب عثمان کی تدفین کا وقت آیا تو وہ تو رات کو جمعے کے دن عصر کے بعد آپ کو شہید کیا گیا، اور اسی شام جو اگلے جمعے کی شام یعنی جو ہفتے کی رات آ جاتی اس میں آپ کو چند لوگوں کے ساتھ جنازہ، بقیع میں آپ کو دفن نہیں کر سکے، وہاں بلوائی موجود تھے، سارے دفن نہیں ہونے دے رہے تھے بقیع میں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو بالکل نہیں، جہاں حضرت ابو بکر اور عمر ہو چکے تھے، تو کہتے ہیں کہ ان کو پھر بقیع سے باہر دفن کیا گیا۔ آج آپ کو پتہ نا کہ سب سے وہ قبر جس پر بالکل ہم جا کر کھڑے ہو جاتے ہیں خلفائے اربعہ میں سے، حضرت علی کی تو صحیح قبر معلوم نہیں ہے، مختلف قبروں کے بارے میں ان کے بارے میں کہا جاتا ہے، حضرت ابوبکر حضرت عمر کی قبر اندر ہے
اس کے گرد چار دیواریاں ہیں، قبر نظر نہیں آتی کسی کو۔ واحد قبر خلفائے اربعہ میں سے، خلفائے راشدین میں سے عثمان غنی کی ہے، جو آپ کے بالکل سامنے ہوتی ہے جب آپ بقیع شریف میں جاتے ہیں۔ یہ جگہ بقیع سے باہر تھی، اس زمانے کا بقیع یہ نہیں تھا، یہ تو بقیع ایکسٹینڈ ہوا اور یہ قبر جو ہے اس میں داخل ہو گئی۔ فرماتی ہیں کہ جب یہاں دفن ہوئے حضرت عثمان، مجبوراً یہاں دفن کیا گیا، اس زمانے میں بقیع سے باہر تھا، جنگل تھا یہ، تو مجھے بات یاد آئی اور میں نے حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا سے کہا کہ مجھے یہ قصہ یاد آیا، جو حدیث آئی۔ تو حضرت علی نے فرمایا، جو آخری بات جب یہ سنی کہ تو تمہاری قبر اور میری قبر کے درمیان جتنے لوگ بھی دفن ہو جائیں گے وہ سب کے سب کی اللہ مغفرت فرما دے گا، تو حضرت علی کہتے ہیں کہ اماں اگر آپ، اماں عائشہ سے کہا کہ اگر آپ یہ بات مجھے پہلے بتا دیتی ہیں حضرت عثمان کی تدفین سے پہلے، تو ہم حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے جا کر یمن کے شہر صنعاء میں دفن کرتے، تاکہ صنعاء سے لے کر مدینہ تک اس ساری زمین میں جو بھی دفن ہو اللہ جل شانہ اس کی مغفرت فرما دے۔ حضور نے اتنی بڑی بشارت دی ہے عثمان غنی کو۔ اس سے متعلق کچھ احادیث، ساری تو نہیں، پورا قصے سے اس کے کچھ حصوں کی حدیث آج کے سبق میں آگے آئیں گی، تو ہم آگے پڑھتے ہیں۔ حدیث نمبر اگلی 145، اور یہ روایت ہے ترمذی کی، اور اس میں ترمذی کی حدیث 3698 عن طلحہ بن عبید اللہ۔ طلحہ بن عبید اللہ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، یہ ان 6 لوگوں میں سے جن کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، دیکھیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی آخری دنوں میں اپنی جگہ جانشین کے لیے 6 افراد کی کمیٹی بنائی تھی۔ ان میں کون کون تھے؟ عثمان غنی، علی مرتضیٰ، طلحہ بن عبید اللہ، زبیر ابن عوام، اور حضرت سعد بن ابی وقاص، اور حضرت عبد الرحمن ابن عوف۔ 6 عشرہ مبشرہ میں سے 6۔ ایک بندہ چھوڑ دیا تھا عشرہ مبشرہ میں سے جن کو نہیں ڈالا کمیٹی میں۔ ابو عبیدہ ابن جراح کا انتقال ہو چکا ہے، اور حضرت عمر کا انتقال ہو رہا ہے، اور ابو بکر صدیق کا انتقال ہو گیا ہے۔ 3 ہی آؤٹ ہو گئے انتقال کی وجہ سے، یعنی ابو بکر صدیق کا انتقال ہو چکا ہے، عمر فاروق دنیا سے جا رہے ہیں، ابو عبیدہ ابن جراح پہلے جا چکے ہیں، تو 3 گئے تو 7 لوگ رہ گئے۔ 6 کی کمیٹی بنا دی۔ سعید ابن زید کو نہیں ڈالا اس کمیٹی کے اندر، اور اس کی وجہ کیا تھی کہ وہ آپ کے بہنوئی بھی تھے اور آپ کے چچا زاد بھائی بھی تھے۔ یہ وہی بہنوئی ہیں، فاطمہ بنت خطاب کے شوہر ہیں، جس بہن کو حضرت عمر نے مارا تھا، اور جس بہن کے گھر میں حضرت عمر نے اسلام قبول کیا تھا، پہلا اسلام کا جو وہ جس بہنوئی کے گھر بہنوئی کو پٹائی کی، بہن کو بھی مارا، یہ وہی بہنوئی ہیں، چچا زاد بھائی بھی ہیں، سعید ابن زید۔ ان کو اس لیے نہیں ڈالا کمیٹی میں، اس شورا میں، کہ کوئی یہ نہ کہے کہ اپنے ان کو، کیونکہ آپ نے کہا تھا ان 6 میں سے کسی کو بھی بنا دو۔ اس میں یہ ہوا کہ حضرت طلحہ نے اپنا ووٹ جو تھا، وہ اپنی جو رائے تھی ان کی، وہ حضرت عثمان کے بارے میں تھی، حضرت زبیر نے جو حضرت علی کے بارے میں دی تھی، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ حضرت عبد الرحمن ابن عوف جو تھے وہ انہوں نے کہا کہ میں اس میں جو تھے سعد بن ابی وقاص، انہوں نے اپنا ووٹ حضرت عبد الرحمن ابن عوف کے حق میں دیا تھا۔ تو 3 لوگ رہ گئے، 3 تو نکل گئے، یعنی حضرت عثمان کا کہہ کر، اور حضرت زبیر نکل گئے حضرت علی کا کہہ کر، اور حضرت سعد بن ابی وقاص نکل گئے عبد الرحمن ابن عوف کا کہہ کے، تو 3 لوگ رہ گئے۔ 3 رہ گئے۔ عبد الرحمن ابن عوف نے کہا کہ میں خود اپنے آپ کو دستبردار کرتا ہوں، اس شرط پہ کہ آپ دونوں مجھے اپنا حق دے دیں، آپ دونوں مجھے فیصلے کی وہ دے دیں، آپ دونوں، خود نکل رہا ہوں، اب آپ دونوں میں سے فیصلہ میں کر لوں گا۔ ان کا ٹھیک ہے آپ کو انہوں نے سارے مدینہ میں گھومے، لوگوں سے ملاقاتیں کی، وہ کیا، بڑا انہوں نے ایک پورا مشورہ کیا ہر طرح سے، اور اس کے بعد کا لوگوں کو جمع کیا مسجد نبوی میں، اور عثمان ابن سے پہلی بیعت حضرت عبد الرحمن ابن عوف نے کی عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر، تیسرے امیر المؤمنین اور تیسرے خلیفۃ المسلمین کے طور پر پہلی بیعت عبد الرحمن ابن عوف نے کی، اور دوسری بیعت سیدنا علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرم اللہ وجہ، دوسری بیعت انہوں نے کی۔ یہ حضرات مخلصین کے آپس کے تعلقات تھے۔ یہ طلحہ بن عبید اللہ روایت فرماتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لِكُلِّ نَبِيٍّ رَفِيقٌ، ہر نبی کا ایک رفیق ہوتا ہے، ہر نبی کا ایک رفیق ہوتا ہے، وَرَفِيقِي یعنی فی الجنہ عثمان، اور جنت میں میرے رفیق عثمان غنی ہوں گے، جنت میں میرے رفیق عثمان غنی ہوں گے۔ اچھا جی، اب آئیے ایک اور حدیث سن لیجئے، اور یہ حدیث بھی ترمذی کی حدیث ہے، اور حدیث کا نمبر جو ہے وہ ہے 3700۔ عن عبد الرحمن ابن خباب،
عبد الرحمن ابن خباب کہتے ہیں کہ شہدت النبی صلی اللہ علیہ وسلم وهو يحث على جيش العسرہ، میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، شہدت کا مطلب حاضر ہونا، وهو يحث آپ ترغیب دے رہے تھے، کس چیز کی؟ غزوہ تبوک کے لیے آپ چندہ فرما رہے تھے، صحابہ کو ترغیب دے رہے تھے کہ خرچ کرو، پیسے لگاؤ، غزوہ کس کے لیے؟ جیش العسرہ، غزوہ تبوک کا غزوہ تبوک درپیش تھا، اور یہ بہت تنگی کا سال تھا، صحابہ کے شدید گرمی بھی تھی، اور اس کے بعد جو ہے وہ قحط سالی بھی تھی۔ عسرت عربی میں کہتے ہیں تنگی کو، مالی پریشانی کو خاص طور پر، تو یہ چونکہ اتنی پریشانی کا وقت تھا کہ اس میں لوگوں کے پاس کچھ نہیں تھا، اس وقت آپ کھڑے ہوئے اور آپ نے ترغیب دی سب کو۔ تو کہا جب آپ نے ترغیب دی، یحث کہتے ہیں ترغیب دینے کو، یحث یعنی موٹیویٹ کرنے کو، ان کو اس کے لیے ایک تیار کرنے کو، لوگوں کے جذبے بڑھانے کو کہ خرچ کرو اس لشکر میں، مطلب بتاؤ کیا دیتے ہو۔ تو کہا کہ فقام عثمان کھڑے ہو گئے۔ اب اس سے پتہ چلتا ہے کہ کبھی کبھی دینا اعلانیہ، سر و علانیہ، کبھی کبھی تو آپ جب آپ کا ایسا معاملہ ہو نا جس میں آپ نے کسی کی انڈیویجولی ہیلپ کرنی ہے تو خاموشی کے ساتھ کریں، وہ ایک ہے دائیں ہاتھ سے دیں تو بائیں ہاتھ کو پتہ نہ چلے، لیکن جب کوئی اجتماعی معاملہ آ جائے جس میں دوسروں کو بھی ترغیب دینا مقصود ہو تو پھر اعلانیہ اعلان کرنے میں کوئی حرج نہیں، اخلاص کے بالکل خلاف نہیں۔ عثمان کھڑے ہو گئے، مجمع میں کھڑے ہو گئے، عثمان سے زیادہ تو ہم مخلص نہیں ہیں نا، عثمان سے زیادہ ہم حیادار ہیں، عثمان سب سے زیادہ حیادار انسان ہے۔ فقام عثمان ابن عفان، کہا عثمان ابن عفان کھڑے ہوئے، فقال یا رسول اللہ، کہا اے اللہ کے نبی، اے رسول اللہ، علی 100 بعیر باحلاسها واقطابها فی سبیل اللہ، یا رسول اللہ 100 اونٹ ساز و سامان سمیت، احلاسها و اقطابها، ساز و سامان سمیت، یعنی اس کی زین بھی، اس کا کجاوا بھی، اس کے اوپر کوئی چیز بھی جو چاہیے ہو جنگ کے اندر، فی سبیل اللہ، اللہ کے رستے میں۔ عثمان نے یہ کہا تو حضور نے کہا ثم حض علی الجیش، حضور نے اور ترغیب دی، کہا اور بولو بھائی، اور کون دینے کو تیار ہے اس کے لیے؟ کہا پھر عثمان کھڑے ہو گئے، فقام عثمان بن عفان فقال یا رسول اللہ علی 100 بعیر باحلاسها واقطابها فی سبیل اللہ، یا رسول اللہ 200 اور اونٹ اپنے ساز و سامان سمیت بھرے ہوئے اونٹ جن کے اوپر سامان لدے ہوئے، یا رسول اللہ اللہ کے رستے میں دیتا ہوں۔ حضور نے سن لیا، فرمایا ٹھیک۔ ثم حض، آپ نے پھر ترغیب دی، بولو بھائی لوگو بولو، کون اس میں دے گا علی الجیش، لشکر کے لیے کون سامان دے گا؟ کہا فقام عثمان تیسری دفعہ کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ علی 300 بعیر باحلاسها واقطابها فی سبیل اللہ، یا رسول اللہ 300 اونٹ میری طرف سے بما ساز و سامان کے اللہ کے رستے کے اندر۔ تو کہا کہ راوی کہتے ہیں فَأَنَا رَأَيْتُ رسول اللہ صلی اللہ، سوچیں اس مشکل وقت کے اندر عثمان کی طرف سے کتنے ہو گئے؟ 600 اونٹ ہو گئے، 300، پھر اس سے پہلے 100، پھر 200، پھر 300، تو 600 اونٹ ہو گئے بما ساز و سامان کے۔ تو کہا فَأَنَا رَأَيْتُ رسول اللہ، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ ينزل عن المنبر، آپ جب یہ ترغیب ممبر پہ کھڑے ہو کے دے رہے تھے، ممبر سے اترتے ہوئے کیا الفاظ کیا کہ غور کیجئے، جان غزل ساری بات کا خلاصہ، وهو يقول ما على عثمان ما عمل بعد هذه، ما على عثمان ما عمل بعد هذه، کہا کہ آج کے بعد عثمان جو بھی کرے اس پر مواخذہ نہیں ہے، آج کے بعد عثمان کچھ بھی کرے، ما علی عثمان ما عمل بعد هذه، آج کے بعد عثمان کچھ بھی کرے اللہ اس کو نہیں پکڑے گا۔ یعنی یہ تو ظاہر بات کا مطلب یہ تو نہیں کہ اس کے بعد انہوں نے کچھ کرنا تھا، مطلب یہ کہ عثمان نے آج اپنی جنت ایسی پکی کر لی ہے کہ اب یہ جنت اس سے نہیں جاتی کہیں، کچھ بھی کر لے جنتی ہوگا، کچھ بھی کر لے جنتی ہوگا۔ اچھا، یہ تو ہے اونٹوں کا ذکر۔ دوسرے صحابی کیا کہتے ہیں؟ حدیث نمبر 147 ترمذی کی روایت، اس سے اگلی روایت ہے 3701، کہتے ہیں عن عبد الرحمن ابن سمورہ، وہ کیا کہتے ہیں؟ قال جاء عثمان الی النبی، عثمان رضی اللہ تعالیٰ حضور کے پاس آئے، ب1000 دینار، 1000 دینار تھے ان کے پاس۔ کتنے ہزار؟ 1000 دینار سونے کے سکے کو کہتے ہیں، 1000 دینار۔ قال الحسن بن واقع،
اور کہتے ہیں کہ حسن بن باقی جو راوی ہیں اس حدیث کے، کہتے ہیں کہ وہ اپنے دینار اپنی اس آستین میں بڑی ہوتی تھی اس زمانے میں، تو یہاں پر رکھے جاتے تھے اس طرح کر کے، تو اپنی آستین کے اندر دینار رکھے ہوئے تھے، آستین میں لے کر آئے، اور کہا یہ وقت کون سا تھا کہ حین جہز جیش العسرہ، اور کہتے ہیں کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسی جیش عسرہ غزوہ تبوک کے لشکر کو تیار کر رہے تھے، پیسوں کی شدید کمی تھی، تو کہا کہ فَيَنْثُرُهَا فِي حِجْرِهِ، حضرت عثمان آئے اور وہ 1000 دینار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جھولی مبارک میں ڈال دیے، 1000 دینار۔ قال عبد الرحمن، کہتے ہیں میں نے حضور کو دیکھا، حضور نے وہ دینار اٹھائے اس طرح اور کہا اس طرح ڈالتے تھے، اس ہاتھ میں اور اس ہاتھ میں، یوں کر رہے تھے حضور دیناروں کو ادھر اور ادھر، خوشی کی وجہ سے، مسرت کی وجہ سے۔ کہتے کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ یقول، اور فرما کیا رہے ہیں؟ ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم، ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم، آج کے بعد عثمان کو کوئی بھی برا عمل نقصان نہیں پہنچائے گا، آج کے بعد عثمان نے کوئی گناہ بھی کر دیا تو وہ گناہ نقصان نہیں پہنچائے گا، آج کے بعد عثمان نے کوئی بھی ایسا عمل کیا جو عام حالات میں نقصان پہنچاتا ہے انسان کی آخرت کو، عثمان کی آخرت سیکیور ہو گئی، عثمان کی آخرت بن گئی، اب کوئی چیز اس کو نقصان نہیں پہنچائے گی۔ مرتین، 2 دفعہ یہ کہا، اور اس دوران منظر بیان کر رہے ہیں راوی کہ آپ دیناروں کو اس ہاتھ سے اس ہاتھ میں پلٹتے تھے اور اس ہاتھ سے اس ہاتھ میں پلٹتے تھے، یا اپنی گود ہی میں اس کو پلٹ رہے تھے اس طریقے سے، کیونکہ 1000 دینار تو 1000 سکے ہوں گے، تو اس کو اپنی گود میں پلٹ رہے تھے اور ایک لفظ بار بار کہہ رہے تھے، ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ 1000 دینار الگ اور 600 اونٹ بما ساز و سامان الگ، اور لشکر ایک ہی ہے۔ ہر موقع پہ جنت کی بشارت، یہ جنت کی بشارت کی تعبیر ہے اصل میں۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اس کے بعد وہ کوئی گناہ کریں گے اور کچھ نہیں ہو، مطلب اس کا یہ ہوتا ہے کہ آج عثمان، یعنی اس کے دوسرے الفاظ میں اگر آپ کہیں جو ہمیں اور آپ کو زیادہ اچھا سمجھ میں آتا ہے، آج عثمان نے اپنی جنت پکی کر لی، عثمان نے اپنی جنت پکی کر لی، عثمان نے اپنی جنت پکی کر لی۔ اگلی حدیث پر آئیں، یہ وہ ہے بیعت رضوان تحت الشجرہ، جو قرآن جس کو کہتا ہے کہ جن لوگوں نے حضور کے ہاتھ پر بیعت کی تھی، اللہ نے کہا انہوں نے میرے ہاتھ پہ کی ہے۔ انس ابن مالک فرماتے ہیں، ترمذی کی روایت ہے 3702، لما امر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ببیعۃ الرضوان، اس کو بیعت رضوان کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے قرآن میں آیا کہ اللہ نے کہا کہ ان لوگوں سے اللہ راضی ہے، رضی اللہ عن الذین یبایعونک تحت الشجرہ، اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے راضی ہے جن لوگوں نے آپ کے ہاتھ پر درخت کے نیچے بیعت کی، یہ حدیبیہ، صلح حدیبیہ کے موقع پر۔ تو کہا کہ لما امر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ببیعۃ الرضوان، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیعت رضوان کا حکم دیا گیا تو کان عثمان بن عفان رسول اللہ الی اہل مکہ، تو عثمان رسول اللہ کے رسول بن کے، رسول کہتے ہیں نا پیغامبر کو بھی، یعنی جس کو پیغام دے کر بھیجا جاتا ہے، کان عثمان ابن عفان، تو عثمان ابن عفان رسول اللہ الی اہل مکہ، رسول اللہ کے رسول بن کے، یعنی رسول اللہ کے قاصد بن کر اہل مکہ کے پاس گئے ہوئے تھے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو بیعت اس لیے ہوئی تھی کہ عثمان کی شہادت کی خبر آ گئی تھی، حضرت عثمان کی شہادت کی خبر آئی تھی، آپ نے فرمایا تھا کہ میں بدلہ لوں گا عثمان کا، تو فقال فبایع الناس، اب لوگ آ رہے، آپ نے کہا آؤ آج میرے ہاتھ پر بیعت کرو موت کی کہ ہم عثمان کا بدلہ لیں گے اور اس کے پہلے جائیں گے نہیں یہاں، فبایع الناس، لوگ بیعت کر رہے تھے۔ قال، پھر آپ نے فرمایا کہ اچھا، پھر یہ خبر بھی آئی، ایک تو یہ خبر آئی شہادت کی، پھر یہ خبر آئی کہ خبر ٹھیک نہیں ہے، یعنی ایک گو مگو سی صورتحال تھی۔ عثمان کی شہادت کی خبر کوئی خبر تھی کہ محصور کر لیا گیا ہے، تو حضور نے فرمایا کہ ان عثمان فی حاجت اللہ و حاجت رسولہ، فی حاجت اللہ و حاجت رسولہ، کہ عثمان اللہ اور اس کے رسول کے کام سے گئے ہوئے مکہ، اللہ اور اس کے رسول کے کام سے، میں نے بھیجا ہے، اللہ کے حکم پر بھیجا ہے۔ فضرب بإحدى يديه على الأخرى، آپ نے اپنے ایک ہاتھ پر اپنا دوسرا ہاتھ رکھا، کیونکہ باقی صحابہ بھی اپنے ہاتھ رکھ رہے تھے، بیعت میں ہاتھ رکھا جاتا ہے، ہاتھ میں ہاتھ دیا جاتا ہے، آپ نے خود اپنا ہاتھ رکھا کہ یہ عثمان کا ہاتھ ہے، یہ میرا ہاتھ ہے، اپنے ہاتھ کو عثمان کا ہاتھ قرار دیا اور کہا فکانت ید رسول اللہ لعثمان، اور کہا کہ
خیرا من ایدیہم لانفسہم، تو کہا کہ آپ نے جس ہاتھ کو عثمان کا ہاتھ قرار دیا، عثمان نہ ہوتے ہوئے بھی اعلیٰ ترین بیعت کی شکل ہو گئی کہ لوگوں نے تو اپنے ہاتھ سے بیعت کی اور عثمان نے رسول اللہ کے ہاتھ سے بیعت کی۔ لوگ تو اپنا اپنا ہاتھ لائے اور حضور کے ہاتھ پہ رکھا اور بیعت کی، اور عثمان کا ہاتھ تو نہیں آ سکتا تھا، مکہ میں تھے، رسول اللہ کا ہاتھ عثمان کا ہاتھ بنا اور ان کے ہاتھ پر آیا۔ کتنی بڑی نرالی خصوصیت ہے جو کہ کوئی اور اس میں شریک نہیں، باقی سب سیدنا ابوبکر نے، سیدنا عمر نے، سیدنا علی نے، سب نے بیعت کی تھی اس موقع پر، لیکن اپنے اپنے ہاتھ سے، اور عثمان کا ہاتھ جو تھا وہ رسول اللہ کا ہاتھ تھا۔ اب جو اگلی حدیث میں آپ کو بیان کر رہا ہوں، یہ آپ سنیں اور دل آپ کا جو ہے وہ کلیجہ منہ کو آئے گا اس کو سن کر۔ تھوڑی سی طویل حدیث ہے، بخاری، یہ ترمذی کی روایت ہے 3703۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کا محاصرہ ہو چکا ہے، 40 دن گزر چکے ہیں، پانی بند ہے، گھر پانی نہیں جانے دیا جا رہا، سمندر کا پانی کہیں سے پڑا ہوا ہے گھر میں جو پینے کے لیے نہیں ہوتا تھا، لیکن مجبوراً اب کھارا پانی پیا جا رہا ہے عثمان غنی کے گھر میں۔ مسجد جانے کی اجازت نہیں ہے، گھر کا محاصرہ ہے، ان کو بند کیا ہوا ہے گھر میں، اور گھر کے باہر باغی ہیں۔ یہ فرماتے ہیں صاحب کہ عن ثمامہ بن حزن القشیری قال شہدت الدار حین اشرف علیہم عثمان، کہا کہ سیدنا عثمان میں گھر میں موجود تھا عثمان کے اس وقت، تو اشرف علیہم عثمان نے جھانک کر باہر دیکھا اپنے گھر سے، یہ لوگ کھڑے تھے بلوائی سارے، فقال، ان سے کہا کہ ائتونی بصاحبیکم اللذین اللباکم علیہ، تو ان سے کہا کہ تم میرے سامنے، کسی سے کہا کہ اپنے وہ دونوں بندے لے کر آؤ جنہیں تم نے میرے خلاف، جنہوں نے میرے خلاف تم سب لوگوں کو جمع کیا، جو 2 لیڈر تھے، کہا ان کو بلاؤ ذرا، میں ان سے کچھ بات کریں، ان لیڈروں کو بلاؤ دونوں کو ذرا، جنہوں نے میرے گھر کے محاصرے پر سارے لوگوں کو جمع کیا ہوا ہے۔ کیسے الفاظ کیا ہیں کہ ائتونی، لے کر آؤ میرے پاس، بصاحبیکم، اپنے ان 2 لیڈروں کو، اللذین اللباکم علیہ، جنہوں نے تم سب کو میرے خلاف لا کر میرے گھر کو بند کر کے محاصرہ کیا ہے، ان کو بلاؤ۔ قال فجیء بہما، کہتے ہیں ان کو لے آئے، تو لے آئے اور کہا کہ وہ کیسے تھے، فکأنہما جملانی او کأنہما حمارانی، کہا وہ ایسے تھے کہ جیسے کوئی 2 پلے ہوئے موٹی گردنوں والے اونٹ ہو یا 2 پلے ہوئے موٹے گدھے ہوں۔ جملان، فکأنہما جملانی، یعنی جمل اونٹ کو کہتے ہیں، 2 اونٹ ہوں، 2 تھے نا بندے، او کأنہما حمارانی، حمار کہتے ہیں گدھے کو، تو گدھے کی طرح یا اونٹ کی طرح وہ پلے ہوئے اور موٹے تھے۔ قال فاشرف علیہم عثمان، تو عثمان، وہ آگے سامنے آگے، عثمان تو اوپر تھے، چھت پر تھے، اپنے گھر کی چھت سے، تو کہا ادھر سے عثمان نے ان کو کہا کہ آپ نے جھانکا نیچے، دونوں جب آگے، فقال انشدکم باللہ والاسلام، کہا کہ میں تمہیں اللہ کا اور اسلام کا واسطہ دے کر پوچھتا ہوں، اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہو، اللہ کو رب العالمین مانتے ہو، انشدکم باللہ والاسلام، میں اسلام کا اور خدائے بزرگ و برتر کا واسطہ دے کر تم سے پوچھتا ہوں، هل تعلمون ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قدم المدینہ ولیس بها ماء یستعذب غیر بئر روما، تمہیں معلوم ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے تھے تو ٹھنڈے پانی کا کوئی بندوبست نہیں تھا سوائے بئر روما کے، فقال، تو آپ نے فرمایا تھا، من یشتری بئر روما فیجعل دلوہ مع دلاء المسلمین بخیر لہو منہا فی الجنہ، بخیر لہو منہا فی الجنہ، تو حضور نے فرمایا تھا کہ کون ایسا شخص ہے جو یہ روما کے اس کنویں کو خرید کر اس کو عام مسلمانوں کے لیے وقف کر دے گا اور اس کے عوض میں جنت لے لے، اس کے لیے جنت ہو جائے۔ تو عثمان نے کہا یہ بات یاد ہے، فاشتریتها من صلب مالی، میں نے اس کو اپنے خالص اپنے مال سے خریدا، فَأَنْتُمُ الْيَوْمَ تَمْنَعُونِ أَنْ أَشْرَبَ، اور آج تم نے مجھے اسی کے پانی پینے سے روک دیا ہے، حَتَّى أَشْرَبَ مِن مَاءِ الْبَحْرِ، میں کھارا پانی سمندر کا پی رہا ہوں اپنے گھر میں،
قالوا اللہم نعم، بدبخت کہنے لگے اللہم نعم اللہم نعم، بالکل آپ خدا کی قسم آپ درست کہہ رہے ہیں، ہم نے سنی تھی یہ بات، آپ نے ہی خریدا تھا، حضور نے کہا تھا جو بیر روما کو خریدے گا اس کنویں کو اس کے لیے جنت ہے اور مسلمانوں کے لیے وقف کر دے گا، آپ نے خرید کر وقف کیا تھا۔ آپ نے کہا اچھا، قال انشدکم باللہ والاسلام، میں تمہیں پھر اللہ اور اسلام کا واسطہ دے کر تم سے پوچھتا ہوں، هل تعلمون ان المسجد ضاق باہلہ، تم جانتے ہو کہ مسجد نبوی تنگ ہو گئی تھی نمازیوں پر؟ تو فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ نے کہا کہ من یشتری بقعۃ آل فلان، یہ جو مسجد کے ساتھ والا پلاٹ ہے یہ کون خرید کر، یہ آل فلان کا جو مالک تھے ان کے نام لے کر کہا جو ان کا مسجد کے ساتھ والا پلاٹ ہے، یہ مکان ہے، جگہ ہے، قطع ارض، یہ کون خرید کر مسجد نبوی میں داخل کرے گا؟ فیزیدہا فی المسجد، مسجد نبوی کی ایکسٹینشن کے لیے دے دے گا، بخیر منہا فی الجنہ، اور اس کے عوض میں جنت لے لے گا۔ جنت کے عوض میں کون اس کے لیے تیار ہے؟ تو کہا کہ فاشتریتھا من صلب مالی، عثمان نے کہا کہ وہ میں نے اپنے ذاتی صلب مال، اپنے ذاتی پیسوں سے خریدا، فانتم، اور میں نے وہ پلاٹ خرید کر مسجد نبوی میں داخل کر دیا، مسجد کو ہم نے ایکسٹینڈ کر دیا، فانتم یوم تمنعونی ان اصلی فیہا رکعتین، آج تم مجھے اس مسجد میں 2 رکعتیں نہیں پڑھنے دیتے، اس مسجد میں تم مجھے 2 رکعت پڑھنے کی اجازت نہیں دیتے۔ قالوا اللہم نعم، تو انہوں نے کہا کہ ہاں بات یہی ہے، بالکل صحیح کہا آپ نے، ہمیں یہ بات یہ ایسے ہی ہوا۔ قالوا، پھر آپ نے کہا، قال، پھر آپ نے، ثم قال انشدکم باللہ والاسلام، میں پھر تمہیں اللہ اور اس کے رسول، اللہ اور اس آخرت کا، اسلام کا واسطہ دے کر پوچھتا ہوں، کیا تمہیں نہیں پتہ اس بات کا ان رسول اللہ کان علی ثبیر مکہ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے پہاڑ ثبیر پر تھے؟ یہ واقعہ ایک دفعہ حرا پر بھی پیش آیا ہے، اس کا ذکر یہ احد پر بھی پیش آیا ہے، ثبیر پر بھی پیش آیا ہے، حرا کا بھی ذکر آتا ہے، یعنی یہ 3 دفعہ یہ واقعہ پیش آیا ہے، 3 مختلف حدیثوں۔ آپ کو یاد ہوگا میں نے میں نے احد والا پہلے سنا چکا ہوں، جو احد میں، وہ مدینہ میں احد، اور ثبیر تو مکہ میں، انہوں نے کہا علی ثبیر مکہ، مکہ کے ثبیر پہاڑ پر پیش آیا۔ تمہیں یاد ہے، یعنی تم لوگوں نے یہ بات سنی یا نہیں سنی، یا تم لوگ نے اس سے واقف ہو یا نہیں ہو؟ کیا وَمَعَهُ ابو بکر وعمر، کہا کہ ہم مکہ کے ثبیر پہاڑ پر، میں رسول اللہ کے ساتھ کھڑا تھا اور رسول اللہ کے ساتھ ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہ بھی تھے، وَأَنَا، اور میں تھا، فَتَحَرَّكَ الْجَبَلُ، پہاڑ ہلا، حَتَّى تَسَاقَطَتْ حِجَارَتُهُ بِالْحَضِيدِ، اور کہا کہ اتنا ہلا کہ اس کے پہاڑ کے پتھر کھائی میں گرنے لگے، لینڈ سلائیڈنگ شروع ہو گئی، اتنا پہاڑ ہلا۔ تو فرکزہ برجلہ، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا پاؤں مارا پہاڑ کے اوپر، وقال، اور اس سے کہا اسکن ثبیر، اے ثبیر پہاڑ رک جاؤ، ٹھہر جاؤ، ساکن ہو جاؤ، فإنما علیک نبی وصدیق وشہیدان، تمہارے اوپر ایک نبی کھڑا ہے، ایک صدیق کھڑا ہے، 2 شہید کھڑے ہیں تمہارے اوپر، حضور نے مجھے شہید کہا تھا وہاں پر۔ تو قالوا اللہم نعم، کہتے ہیں ہاں یہ بات بھی ہمیں پتہ ہے۔ قال اللہ اکبر، حضرت عثمان نے 3 باتیں کہا اور وہ ٹس سے مس نہیں ہوئے، وہ لوگ اللہم نعم کہہ کر چپ ہو جاتے تھے، اللہم نعم کہہ کے چپ ہو جاتے، نعم ہاں کو کہتے ہیں۔ تو قال، آپ نے کہا اللہ اکبر، شہدوا لی ورب الکعبہ انی شہید، آپ نے کہا کہ قسم ہے رب کعبہ کی، قسم ہے رب کعبہ کی کہ ان لوگوں نے میرے شہید ہونے کی گواہی دے دی۔ شہیدوا لی ورب الکعبہ، انہوں نے گواہی دے دی، رب کعبہ کی قسم ہے کہ انی شہید، کہ میں شہید ہوں، ان کو پتہ ہے کہ مجھے شہید کیا جائے گا، اور یہ خود ہی کر رہے ہیں کہ رسول اللہ نے میرے بارے میں مجھے شہید کہا، اور آج وہ یہ آپ نے اپنی شہادت سے پہلے ہی خطاب کیا۔ مظلومیت کی انتہا دیکھیں۔ یہ تو چونکہ مسلمانوں میں اہل سنت کے ہاں خاص طور پر حضرات صحابہ کے لیے اگر اس واقعے کو آپ اس طرح ان 40 دنوں کا شروع کر دیں، اس کے نوحے، اور اس کے لیے اگر کوئی ایسی چیز جس سے پوری پتہ چلے کہ حضرت عثمان کے ساتھ کیا ہوا، تو اس پر تو بہت رویا رلایا جا سکتا ہے، لیکن یہ نبی نہ صحابہ کا مزاج تھا، نہ اس شریعت اسلام میں کسی سانحے کو
مدتوں تک اس پر رونے. 3 دن کا وہ ہے کیا کہنا ہے سوگ ہے, یا کہہ لیں کہ 3 دن کا طریقہ ہے کہ اس کے لیے. اس کے بعد شہادت ہے, اور شہادت کو پر رویا دھویا نہیں جاتا. شہادت کے اوپر جو ہے وہ غم نہیں منائے جاتے. ہاں اس کا ذکر ہوتا ہے, جب بھی ہوتا ہے مسلمانوں کو ظاہر بات ہے آنکھوں میں آنسو بھی آئیں گے, اور اس پر جو ہے وہ ہوگا, اس میں کوئی. لیکن اس سے یہ ان حضرات کی سیرت پر صرف حادثات کا پردہ نہیں ڈالا جائے گا, بلکہ ان کی سیرت کے وہ پہلو روشن کیے جائیں گے جس کی وجہ سے پتہ چلے کہ یہ مقام ان کو کیسے ملا. تو یہ طویل حدیث تھی لیکن آپ نے سنی, اور یہ بہت ہی اہم حدیث ہے ترمذی شریف کی, جو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل کا, ان کے وہ قاتل دشمن جو کھڑے تھے انہوں نے بھی مانے وہ سارے کے سارے, جو چند لمحوں کے بعد آپ کو قتل کرنے والے تھے. حدیث نمبر 50 ہے, ترمذی کی روایت 3704 ہے. عن ابی الاشعث الصنعانی, یہ کہتے ہیں کہ ان خطباء قامت بالشام وفیہ رجال من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کہتے ہیں ملک شام میں مقررین تقریر کے لیے کھڑے ہوئے, ہو رہی تھی بات چیت, تقریریں ہو رہی تھیں, تو اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ بھی تھے کچھ. تو کہا کہ فقام آخرہم رجل یقال له مرہ بن کعب, سب سے آخر میں ایک شخص کھڑے ہوئے جو صحابی رسول تھے, اور ان کا نام تھا مرہ بن کعب رضی اللہ عنہ. فقال, تو کہا کہ انہوں نے کہا کہ اگر میں نے ایک حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی نہ ہوتی تو میں کبھی آج نہ کھڑا ہوتا. آج میں تم لوگوں کو حدیث ایک حضور کی سنانے کے لیے کھڑا ہوا ہوں. فقال لولا حدیث سمعته من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما قمت, میں نہ کھڑا ہوتا اگر میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک حدیث نہ سنی ہوتی. وذکر الفتن فقربها, اور انہوں نے کہا کہ پھر انہوں نے فتنوں کا ذکر کیا, کہا کہ اور بتایا کہ نہیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فتنوں کا ذکر کیا اور کہا کہ قریب ہیں یہ فتنے, ان کا یہ فتنے آئیں گے. ہم بیٹھے تھے مجلس مرہ, کہتے ہیں حضور فتنوں کا ذکر فرما رہے تھے, یہ فتنے آئیں گے اور یہ بہت قریب ہیں. کہا کہ پھر کیا ہوا کہ فمر رجل مقنع فی ثوب, ایک شخص گزرے, انہوں نے اپنے چہرے پر کپڑا ڈالا ہوا تھا, کپڑا چہرے پہ ڈالا ہوا تھا. تو آپ نے کہا, حضور نے دیکھا کہ بندہ کپڑا ڈالے ہوئے جو جا رہے ہیں. فقال هذا يومئذ على الهدى, فرمایا کہ جب یہ فتنے آئیں گے, جو میں تمہیں بتایا کہ یہ فتنے آئیں گے, یعنی مدینہ میں یہ کچھ ہوگا. هذا يومئذ على الهدى, یہ جو جا رہا ہے کپڑا اپنے منہ پر ڈال کر, یہ اس دن ہدایت کے اوپر ہوگا, یہ حق پر ہوگا, ہدایت پر ہوگا اس وقت میں. کہتے ہیں مجھے فقمت الیہ, میں فوراً کھڑا ہو گیا کہ کون ہوگا, کس کا فرما رہے ہیں. کہتے ہیں میں نے جا کے کپڑے سے پہچانا تو نہیں جا رہا تھا, میں نے جا کے دیکھا تو فَإِذَا هُوَ عثمان ابن عفان, وہ عثمان ابن عفان تھے. کہا کہ میں نے فَأَقْبَلْتُ عَلَيْهِ بِوَجْهِهِ, میں نے ان کا منہ اپنی طرف کر کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا هذا, یا رسول اللہ یہ ہیں وہ جن کے بارے میں آپ فرما رہے ہیں کہ جب یہ فتنے آئیں گے تو یہ حق پر ہوں گے, ہدایت پر ہوں گے. قال نعم, حضور نے کہا ہاں یہ ہوں گے حق پر. جب مدینہ, یعنی ظاہر بات ہے فتنے میں سب سے پہلا فتنہ حضور کے بعد جو بڑا فتنہ کہا جا سکتا ہے وہ تو حضرت ابوبکر کو جو چیزیں پیش آئیں وہ تو اپنی جگہ پر ہے, مدینہ کے اندر نہیں تھی, مدینہ سے باہر تھی. مدینہ کے اندر جو حضرت عثمان بھی شہید, حضرت علی, حضرت عمر بھی مدینہ میں شہید ہوئے, لیکن ظاہر ہے وہ ایک انڈیویجول ایک آدمی کا ایکٹ تھا. مدینہ میں جو افراتفری مچی ہے وہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے موقع بڑی اس کو سب سے بڑا فتنہ کہا جا سکتا ہے. تو کہا کہ میں, آپ نے فرمایا تو میں نے فقلت, تو یہ کہتے ہیں میں نے جا کر ان کا چہرہ اپنے سامنے کیا چونکہ وہ نظر نہیں, اور میں نے کہا هذا, تو کہ میں نے کہا کہ یہ ہیں وہ یا رسول اللہ. قال نعم, آپ نے کہا یہ ہے. اچھا, وہ جو میں نے حضرت عائشہ کی والی حدیث روایت کی, آ جائیں اس کی طرف. حدیث نمبر 151, اور یہ بھی ترمذی کی روایت 3705. عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال یا عثمان انه لعل الله يقمصك قميصا فإن أرادوك على خلعه فلا تخلعه لهم وفي الحديث قصة طويلة. فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عثمان, انه لعل اللہ یقمصک قمیصا, شاید اللہ تعالیٰ تمہیں کوئی کرتا پہنائے. کرتے سے کیا مراد ہے؟ خلعت خلافت,
خلافت کا کرتا کہ اللہ تمہیں خلیفہ بنائے گا، شاید اللہ تمہیں کوئی کرتا پہنائے، فَإِنْ أَرَادُوكَ عَلَى خَلْعِهِ، پھر اگر لوگ اسے اتارنا چاہیں تم سے، تمہیں معزول کرنا چاہیں، خلافت سے ہٹانا چاہیں، فَلَا تَخْلَعْهُ لَهُمْ، تو عثمان یہ نہیں اتارنا۔ وَفِي الْحَدِيثِ قِصَّةٌ طَوِيلَةٌ، یہ جملہ ہے امام ترمذی کا، کہتے ہیں اس حدیث میں لمبا قصہ ہے، وہ قصہ میں آپ کو سنا چکا شروع میں۔ یہ وہ وجہ تھی جو عثمان غنی مظلومانہ شہید ہو گئے، مگر آپ نے دستبرداری نہیں اختیار کی، جو کہ یہ لوگ کہہ رہے تھے کہ آپ دستبردار ہو جائیں، ہم آپ کو نہیں ماریں گے۔ آپ نے کہا کہ مجھے حضور نے منع کیا، حضور نے مجھے خلافت سے دستبردار ہونے سے منع فرمایا تھا اور کہا تھا صبر کرنا۔ اور آپ کو وہ حدیث بھی یاد ہے، باغ کے اندر پہلے بندہ آیا، پھر دوسرا بندہ آیا، تیسرا جب آیا کہا جنت کی بشارت دے دو اس کو، اعلیٰ بلوا یصیبہ، ایک آزمائش کے بعد شہادت ہوگی اس کی، ایک آزمائش سے گزرے گے، ایک مصیبت سے، ایک پریشانی سے گزریں گے، اور پھر ان کی وہ عثمان غنی تھے جب تیسرے، آپ کو یاد ہوگا پرسوں کی حدیث تھی غالباً یا کل کی، مجھے ذہن سے نکل گیا۔ آج کی آپ کے سامنے میں آخری روایت پڑھ دوں، اور یہ حدیث ہے ترمذی کی 3709۔ عن جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ قال اتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بجنازۃ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جنازہ لایا گیا۔ بجنازۃ رجل لیصلی علیہ، آپ کے پاس جنازہ لایا گیا کہ آپ اس کی نماز جنازہ پڑھا دیجئے۔ لوگ لاتے تھے جنازے، جس طرح آج مسجد نبوی میں جنازے لائے جاتے ہیں۔ فلم یصلی علیہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آپ نے نماز پڑھنے سے انکار کر دیا۔ فقیل، صحابہ نے کہا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، ما رأیناک ترکت الصلاۃ علی احد قبل ھذا، ہم نے آج سے پہلے آپ کو کبھی بھی کسی جنازے کے پڑھنے سے انکار کرتے ہوئے نہیں دیکھا۔ یہ پہلا واقعہ ہے کہ ایک جنازہ آیا ہے اور آپ انکار فرما رہے ہیں کہ میں نہیں پڑھوں، نہ پڑھاؤں گا نہ پڑھوں۔ آپ ہی پڑھاتے تھے، ظاہر ہے آپ نے اپنی زندگی میں سوائے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ صرف ایک صحابی اور ہے جن کے پیچھے ایک نماز پڑھی ہے، اور ابو بکر صدیق کے پیچھے کئی نمازیں پڑھی ہیں، اس کے علاوہ آپ نے کسی کے پیچھے نماز نہیں پڑھی۔ تو اور وہ ایک صحابی جو ہے وہ عبد الرحمن ابن عوف، ایک نماز ان کے پیچھے پڑھی ہے، کئی نمازیں ابو بکر صدیق کے پیچھے پڑھی ہیں، اور آپ نے کسی کے پیچھے نماز نہیں پڑھی زندگی میں۔ تو آپ نے کہا، تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ، کبھی ایسا نہیں ہوا کہ آپ نے کسی کا جنازے کی نماز سے انکار فرمایا، آپ نے اس کے جنازے سے انکار فرما دیا۔ کیا فرمایا حضور نے، وجہ کیا بیان کی؟ آپ نے فرمایا قال انہ کان یبغض عثمان، یہ شخص عثمان سے بغض رکھتا تھا، یہ جو شخص مرا ہے یہ عثمان سے بغض رکھتا تھا، فابغضہ اللہ، اللہ اس سے بغض رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو مبغوض کر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے، اور جب اللہ جس سے بغض ہو تو حضور کا بھی اس سے بغض ہے، کہ اس کا بغض تھا عثمان سے، جس کے نتیجے میں اللہ نے اس کو مبغوض کر دیا، اور پھر حضور کسی مبغوض جو اللہ کا مبغوض ہو، حضور اس کا جنازہ نہیں پڑھاتے۔ یہ روایت ترمذی کی ہے، روایت نمبر 3709، کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے شخص کو جس کے دل میں عثمان کا بغض ہو، معمولی سا بھی، اس لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو تاریخی واقعات کے تناظر میں مت پرکھیے، ان احادیث کی روشنی میں مقام طے کریں ان کا۔ ان احادیث کو پڑھنے کے بعد آپ سمجھتے ہیں کہ کسی انسان کو یہ حق ہے کہ وہ صحابہ کے بارے میں کوئی ایسا تبصرہ کرے جو ان کی شان کے منافی ہو؟ یہ آپ کے سامنے رسول اللہ کے ارشادات ہیں۔ اس کے بعد کوئی بھی شخص ہو جو یہ کہے کہ عثمان سے یہ غلطی ہوئی یا یہ غلطی، کہ اس کی کوئی گنجائش چھوڑی گئی ہے کیا؟ اس کے لیے کوئی جگہ کوئی جگہ چھوڑی گئی ہے کہ انسان ایسا نہیں کہہ سکتا ہے؟ اور بنیاد اس کی کیا ہے؟ عثمان رضی اللہ تعالیٰ کی غلطیاں ٹٹولنے کی، یہ تاریخ نے فلانے نے یہ لکھا ہے، فلانے مورخ نے یہ لکھا ہے، فلانے نے یہ لکھا ہے، فلانے نے یہ لکھا ہے، فلانے نے یہ لکھا۔
ہم کیوں جائیں لوگوں کی جانب، لوگوں کی باتوں کی جانب، جب ہمارے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات موجود ہیں، قرآن کی آیات موجود ہیں، صحابہ کے پوری مخصوص صحابہ کے بارے میں بھی خاص آیتیں بھی، اور سارے پورے جماعت کے بارے میں بھی، اور یہ احادیث مبارکہ ہمارے سامنے روشن ہدایت۔ رسول اللہ کی بات کے بعد آپ مجھے بتائیں کسی اور انسان کی بات کی کوئی اہمیت یا حیثیت ہے؟ کسی اور انسان کے قول کی کوئی حیثیت ہو سکتی ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں آ گئی ہمارے سامنے؟ اور یہ تو ہمارے سامنے ہم نے 10 یا 11 احادیث پڑھنی ہوتی ہیں۔ آپ اٹھائیں حدیث شریف کی جتنی کتابیں ہیں اور صحابہ کے مناقب پر چلے جائیں، اور ایک ایک صحابی کے نام سے جو مناقب پر باب قائم کیے محدثین نے، یہ اس شکر ادا کریں اللہ جل، آپ لوگ شکر ادا کریں اللہ جل شانہ کا کہ اللہ نے آپ کو ان لوگوں میں بنایا ہے جن کے دل صحابہ کی محبتوں سے لبریز ہیں۔ آپ کے بچوں کے نام صحابہ کے ناموں پر ہیں۔ کتنے گھرانے مبارک ہیں جن کے بچوں کے نام عمر، عثمان، حیدر، علی، ابو بکر، سعد، سعید، معاویہ، یہ نام رکھتے ہیں۔ یہ ہم عقیدت میں محبت میں رکھتے ہیں۔ اور یہ واقعات میں فیڈ بیک آ رہا ہے کل پرسوں سے جو احادیث چل رہی ہیں ازواج صحابہ پر، تو سینکڑوں لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم حدیثیں سنتے ہیں، ہمارے دل جذبات سے لبریز ہو جاتے ہیں، ہماری آنکھیں نم ہو جاتی ہیں۔ یہ اللہ کا کتنا فضل ہے ہمارے اوپر کہ اللہ نے ہمیں ان لوگوں میں شامل کیا ہے جن کے دل صحابہ کی باتیں سن کر، صحابہ کی حدیثیں سن کر، ان کے فضائل سن کر، ان کے مناقب سن کر، ان کا مقام اور ان کا مرتبہ سن کر، اللہ اور اس کے رسول کے ہاں ان کی عظمت اور ان کی اہمیت سن کر ہمارا دل خوشی سے اور ہمارا جذبات سے بھر جاتا ہے۔ اللہ نہ کرے ان لوگوں میں سے بھی تو ہم ہو سکتے تھے جو ان حضرات کا نام سن کے ان کے چہرے سیاہ ہو جاتے ہیں، ان کے دل بغض سے بھر جاتے ہیں، اور کچھ ایسے بدبخت بھی ہیں کہ ان کی زبانوں پر بھی وہ کچھ آتا ہے جو ان حضرات کے شائن شان نہیں ہے۔ تو اللہ جل شانہ نے ہمیں ان سے محبت عطا فرمائی ہے، اللہ پاک نے ہمیں ان کے ساتھ عقیدت عطا فرمائی ہے، اور اس بنیاد پر ہمیں یہ امید ہے اللہ تعالیٰ سے کہ یا اللہ تو آخرت میں ہمیں ان لوگوں کی، ہماری اس ٹوٹی پھوٹی محبت کے صدقے، عمل نہیں ہے ہمارا ان جیسا، عمل تو ہمارا کسی جیسا بھی نہیں ہے، لیکن یا اللہ ہمیں جو ان سے محبت ہے، ان سے جو ہمیں عقیدت ہے، یا اللہ تو قیامت میں ہمیں ان کی جوتیوں میں، ان کے پاؤں میں کہیں، ان کی جوتیوں کے صدقے ہمیں بھی کہیں ان کے ساتھ کر دے اللہ جل شانہ۔ کیا پتہ کہ یہ محبت، یہ عقیدت، ان کے ساتھ ہمارا یہ تعلق، کیا خبر ہمیں آخرت میں اللہ جل شانہ کہے کہ جاؤ تم لوگوں کا عمل تو کچھ نہیں، مگر میرے ان پیاروں سے تم لوگوں کو محبت تھی، تم ان کے ترانے گاتے تھے دنیا میں، تم ان کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑتے تھے دنیا میں، تم ان کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کرتے تھے، ان کے واقعات سن کر تمہیں مزہ آتا تھا، چلو تم بھی ان کے ساتھ ہو جاؤ۔ کیا خبر یہ چیز ہمارے لیے آخرت کا سرمایہ اور انشاءاللہ بن جائے گی۔ مجھے بڑی امید ہوتی ہے بعض اوقات کہ اس سے یہ اللہ جل شانہ کا خصوصی فضل الحمدللہ ہم پر، آپ پر، ہم ساروں پر ہے۔ اس پر ہم جتنا اللہ کا شکر ادا کریں وہ کم ہے۔ دعا آپ کرتے ہیں، ہمارا وقت پورا ہو گیا، اللہ جل شانہ ان چیزوں پر ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ یا رب العالمین ان حدیث پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ یا رب العالمین ان مبارک شخصیات، ان مبارک ہستیوں کی یا اللہ محبت اور عقیدت سے ہمارے دلوں کو لبریز فرما دیں، اور یا اللہ ہمیں ان کے مبارک اسوے پر، ان کی سیرتوں پر چلنے کی توفیق نصیب فرما دیں، چلنے کی توفیق نصیب فرما دیں، چلنے کی توفیق نصیب فرما دیں۔ یا اللہ یا اللہ یا اللہ، دنیا میں حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی عظمتوں کے ڈنکے بجا دیں، یا اللہ ان کی عظمتوں کا بول بالا فرما دیں۔ یا اللہ یا رب العالمین ہمیں اپنے بچوں کو ان سیرتوں کو پڑھا کر اس پر چلنے کی توفیق، چلنے کی ہدایت کرنے کی اور تربیت کرنے کی توفیق نصیب فرما دیں۔ یا رب العالمین تمام مرحومین کی مغفرت فرما دیں۔ ہمارے ایک ساتھی ہیں، ان کے والد صاحب کے لیے آج خاص طور پہ دعا کریں۔ یہ جو اب تک حدیثیں آتی ہیں، یہ جو لکھ کر آپ کے سامنے رکھتے ہیں بھائی رضوان منہاج صاحب، ان کے والد کے لیے خاص طور پہ دعا کریں، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، اور دیگر بھی مرحومین کے لیے دعا کریں۔ ہمارے جتنے دوست احباب کی خاص طور پر جو کہتے رہتے ہیں اپنے والدین کے لیے، ان کے والدین کے لیے خاص دعا فرمائیں، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے۔ اور جو بھی جن کے والدین زندہ ہیں یا رب العالمین میری والدہ ماجدہ کے لیے بھی خاص طور پہ دعا فرمائیں۔ اللہ پاک ہم سب میں سے جن کے والدین زندہ ہیں، اللہ تعالیٰ ان کا سایہ صحت کے ساتھ، عافیت کے ساتھ، سلامتی
سلامتی کے ساتھ ہمارے سروں کے اوپر قائم و دائم رکھے، اور اللہ جل شانہ ہمیں ان کو جنت کا دروازہ سمجھ کر ان کی خدمت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ پاک ان کو ہم سے ہر دم راضی رکھے اور ہمیں ہر دم ان کا خدمت گزار رکھے۔ اور یا اللہ جتنے دوستوں کے دلوں میں جو جائز حاجات ہیں، ہمارے بعض بڑے قریبی دوستوں کو کی اولاد کے لیے دعا فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کو جو ہے وہ اولاد صالح اولاد نصیب فرمائے، اور بعض دوستوں کو نے اولاد نرینہ کے لیے کہا، ان کے لیے دعا کرے اللہ پاک ان کو اولاد نرینہ نصیب فرمائے، اور اللہ جل شانہ ان کو ایسے اولاد نصیب فرمائے جو دنیا اور آخرت میں ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہو، جو دنیا اور آخرت میں ان کے لیے سرمایہ ہو۔ اور یا رب العالمین یا احسن الخالقین یا ذی القوۃ المتین، یہ جو ٹوٹا پھوٹا سلسلہ چل رہا ہے یا رب العالمین، بہت سے ساتھی اس میں تعاون کرتے ہیں ہمارے ساتھ کہ یہ سلسلہ اس کا چلنے میں، یا رب العالمین جتنے ساتھیوں نے اس میں جو بھی تعاون کیا ہے یا اللہ تو ان کو اجر جزیل عطا فرما، اور یہ سارا کا سارا کام ان کے لیے صدقہ جاریہ بنا دے یا رب العالمین۔ یہ پوری دنیا میں رسول اللہ کے ارشادات پھیلنے میں جو بھی جس درجے میں ہمارے ساتھ شریک ہے یا رب العالمین، اس کا پورا ثواب ان کو عطا فرما دے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین، آمین 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 برحمتک یا ارحم الراحمین۔